بہت معذرت کے ساتھ، یہاں پر وزراء بھی ہیں، میرے کولیگز ہیں، یا یہ پورا نظام ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے آج کا جو گورننس کا نظام ہے، اس نظام میں آپ فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں گے، آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اختیارات، وسائل اور ان کے مسائل کا حل نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے اس بجٹ میں جو کہ تقریباً 18,700 ارب روپے کا یہ جو بجٹ ہے، سائز ہے 18 ٹریلین 18.7 ٹریلین، اس میں سے 8,848 ارب روپے ہم صوبوں کو دے رہے ہیں ڈیویزبل پول میں۔ یہ 8,848 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں، ہم 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں، جن کو ہم وزراء اعلیٰ کہتے ہیں۔ ان 4 انڈیویجولز کو یہ 8,848 ارب روپے ہم دے رہے ہیں۔ اس کے آگے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب ان 4 انڈیویجولز پر ہے کہ وہ یہ 8,848 ارب روپے ایک جگہ دے دیں کسی کو، یا کسی کو 8 روپے بھی نہ دیں، ان کے آگے کا نظام، بٹوارے کا نظام نہیں بنا۔ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے جا رہے ہیں، صوبوں کے پاس پروونشل فائننس کمیشن کا اجرا نہیں ہو رہا، تو اختیارات اور وسائل ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے۔ سر یہ سب سے بڑا فلو ہے۔ آج اگر ہم اس نظام میں سارے یہ پارلیمنٹ ہاؤسز ملا کر، ایم پی ایم این اے سینیٹر ملا کر، اگر ملک میں 1200 آفیسز ہیں، تو اگر یہ اس ملک میں ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو اس ملک میں تقریباً 1,80,000 آفیسز ہوتے۔ ہم 1200 آفیسز سے لوگوں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ 8,848 ارب روپے، یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اور سر میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 2000 سب سے پہلے 2006، سب سے پہلے 1999 میں جب یہ چنگی ٹیکس لیا جاتا تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس بزنس مین پہنچے اور کہا کہ یہ ہماری گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، آپ ہمیں جی ایس ٹی میں یکمشت ہم سے پیسے لے لیں۔ 2.25% جو ہے وہ جی ایس ٹی کا فکس کر دیا گیا کہ وہ ضلع آکٹرائے ٹیکس میں وہ بانٹے جائیں گے، ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو جائیں گے۔ 2000 وہ ملنے لگا۔ 2006 میں اس وقت کی حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ جی ایس ٹی کا 1/6 آف دا جی ایس ٹی ہوگا، ہم 1/6 آف دا جی ایس ٹی ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے۔ وہ چلنے لگا۔ 2010 میں جب 7ویں این ایف سی ایوارڈ کی باری آئی، تو سارے صوبے جو ہے مل کر وفاق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ جو آپ جی ایس ٹی کی مد میں، یہ جو آپ او زی ٹی کو پیسے دے، او زی ٹی کی جی ایس ٹی 1/6 دیتے ہیں، یہ پیسے آپ این ایف سی ایوارڈ میں ڈال دیں، ہم جا کے ڈسٹرکٹس کو بانٹ دیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ پیسہ جو کہ جی ایس ٹی کا ہے، ڈسٹرکٹ کا ہے، او زی ٹی کا ہے، این ایف سی ایوارڈ میں دیا جا رہا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ڈسٹرکٹ کو یہ پیسے نہیں مل رہے۔ اگر پچھلا جو سال گزرا ہے، اگر یہ نظام چل رہا ہوتا تو صرف کراچی کو وفاق سے 260 ارب روپے ملتے۔ 200 ارب روپے پورٹ پر سیس کے نام پر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پر کراچی کا پڑا ہوا نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر پروونشل پی ایس ڈی پی میں کراچی کا شیئر ہو تو کراچی پورے صوبے کی آبادی کا 38% ہے۔ 38% 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی ہے، اس کا 38% ملتا، 800 ارب روپے ملتے سر۔ حیدرآباد کو 200 ارب روپے ملتے، یہ سر نہیں مل رہے۔ میری وے فارورڈ میں بتا رہا ہوں، نمبر 1 سر، اس ملک کا نظام عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں انٹینشن کو بھی کوسچن نہیں کر رہا، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا لوگوں پہ۔ آپ جب تک اس نظام کو ڈیوالو نہیں کریں گے، جب تک یہ نظام لوگوں کو سرو نہیں کر پائے گا، تو میری دوبارہ اس ایوان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے ایک آئینی ترمیم موو کر رکھی ہے جو کہ آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم ہے۔ اس آئینی ترمیم کو ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچا جائے، دیکھا جائے، اور اس کے اوپر وہ ہے وے فارورڈ، وہ ہے پینیسیا اس ملک کے بدحال نظام کو، گورننس کے نظام کو لوگوں کے ڈور سٹیپ پر لے کے جانے والا وہ سر نظام ہے۔ اور اسی کے ساتھ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت سر
ایک روڈ بن رہی ہے سکھر ٹو حیدرآباد. یہ ہم جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے، یہ سر سکھر سے حیدرآباد کی روڈ نہیں ہے، یہ سکھر سے کراچی کی روڈ ہونی چاہیے. اجاز بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہم نے ایگری کر رکھا ہے. یہ کسی کے کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ تو ایکسپریس وے. اور یہ روڈ شروع ہوتی ہے کراچی پورٹ کے گیٹ سے، کراچی کے سی پورٹ کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے. مسنگ لنک آپ کو پتا ہے، حیدرآباد سکھر مسنگ لنک. یہ حیدرآباد سکھر مسنگ لنک نہیں ہے، یہ سکھر سے کراچی تک کی مسنگ لنک ہے یہ سر. اور یہ جو ناردرن بائی پاس ہے کراچی کا، جہاں پر ٹریفک نہیں جاتا، جو ہیوی ٹریفک کے لیے رات میں 9 بجے سر آپ کراچی کے آپ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پورا فیڈرل بے ایریا، پورا لیاقت آباد، پورا واٹر پمپ، سارا سب یہ ناظم آباد رات کے 9 بجے ہزاروں ٹرولر جو ہے وہ اندر شہر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. پورے شہر کا ٹریفک جو ہے وہ جیم ہوتا ہے. تو یہ ڈول ان روڈز کو کراچی کی پورٹ سے لے کر سکھر تک کو انکلوڈ کیا جائے اور صرف حیدرآباد سکھر نہ کہا جائے اس کو، نمبر 1. اور سر ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کراچی کا، سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، مجھے 2-3 منٹ. K4 کے نام سے سر ایک پروجیکٹ ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، میرے زمانے میں کنسیو ہوا وہ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک بہت عجیب بات سننے میں آ رہی ہے، K4 جو ہے سر 300 ارب روپے تقریباً لگا کر کراچی تک 260 ملین گیلن پانی پہنچے گا. میرے جملے پر غور کیجئے، کراچی تک. کراچی سے یہ پانی لیاری نہیں جا سکتا، ڈیفنس نہیں جا سکتا، بلدیہ نہیں جا سکتا، اورنگی، ناظم آباد، فیڈرل ایریا نہیں جا سکتا. وہاں تک لے جانے کے لیے ہمیں آگمنٹیشن، ہمیں انٹرنل لائنیں ڈالنی پڑیں گی. ابھی سننے میں بات یہ آئی ہے کہ اس آگمنٹیشن کے بغیر جو موجودہ پہلے کی پانی کی لائنیں اسی میں پانی ڈال دیں گے 260 ملین گیلن، تو اس لائنوں میں تو کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پانی پھر کراچی والوں تک نہیں پہنچے گا. K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی وہ پانی پھر ٹینکروں میں بکھرا ہوگا. میں سر آپ کے ذریعے جو ہے وہ یہ یہاں پر اس فورم پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت اچھی بات زیادہ کرنے کا ماحول نہیں ہے، سنی نہیں جاتی زیادہ بات. تو میں اس فورم کا جو ہے وہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں سر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ سر یہ جو ایران امریکہ کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے امن قائم کروا دیا. پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا بہت بڑا رول ہے. ان کی طبیعت کے حوالے سے وہ سب سے جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے اور وہ سب سے انہوں نے جو انگیج کیا. اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ رول اس وقت شروع ہوا جب انڈیا سے پاکستان جنگ جیتا، جب پاکستان کی اہمیت بنی، جب اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو شکست ہوئی ہے، جب جا کر پاکستان کی فوج، اس کے سپہ سالار اور پاکستان کا نام دنیا نے جاننا پہچاننا، اس کو سیریس لینا شروع کیا. اور اس کی جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم پاکستان فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اسحاق ڈار صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے، سب نے مل کر، اور پوری قوم یکجا تھی ان کے پاس اور تمام پارٹیز کے لیڈران، ہم نے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہے. الحمدللہ جو ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو اور جو ہے وہ مستحکم کرے. ایک بات ہے پریشان کرتی ہے مجھے، جو ماحول چکے نہیں ہیں، نارمز نہیں ہیں، تو کہنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے. ایک بات پریشان کرتی ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے جس میں مومنوں کو خود مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ مومنوں اگر تم مومن ہو تو مفہوم عرض کر رہا ہوں تو سود کا کاروبار، سود کا نظام جو ہے وہ چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اب اگر یہ کسی مولوی کی بات ہوتی تو میں اس کو اگنور کرتا. مجھے اس کی اب مجھے یہ ہم جو ہے وہ اگر ہمارا نظام، ہمیں پتہ ہے سر، میں ایک دم اس کو سوئچ آف نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا 80% قرضہ، سر 1 منٹ سر، 80% قرضہ لوکل ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل سوئچ آف کریں، لیکن اللہ کی اس بات کو سامنے رکھ کر ہم کوشش تو کریں، ہم کہیں بیٹھے تو صحیح، ہم اس کا رستہ تو نکالیں. مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ، میں خوف زدہ ہوتا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانیاں کر رہا ہے، یہ انڈیا سے جنگ جیتنا میریکل ہے. ہمارا جو آج مقام ہے دنیا میں وہ معجزہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی تھی. یہ رب اگر خدا نہ خواستہ کہیں ناراض ہو گیا
اور ہم سے ناراض ہو گیا, ہمیں موقع دیتا چلا جا رہا ہے. اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا, اللہ کہہ رہا ہے اتنی سٹرونگ بات رب نے کسی گناہ پہ نہیں کی ہے. میرے وزیر خزانہ صاحب یہاں نہیں ہے, میں اسے بہت معذرت سے کہتا ہوں یہ بات, وہ ناراض ہو جائیں. میں نہیں کہتا کہ اپنا انٹرسٹ ایک دن میں بند کر دو, لیکن کہیں سے بیٹھ کے سوچنا تو شروع. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. کیا ہم اللہ اور رسول کے سے جنگ میں ہیں؟ مجھے اس بات کا خوف آتا ہے. میں پاکستان کے چلانے والے سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے سے کی کوشش تو کریں کم سے کم. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ.